ایک خوبصورت جنگل تھا جس میں ایک بڑا اور طاقتور شیر رہتا تھا۔ اور ایسا ہوا کہ شیر کو بہت زیادہ بھوک لگی اور وہ جنگل میں ادھر ادھر کھانے کی تلاش کر رہا تھا تاکہ اسے کوئی شکار مل جائے، اور اچانک سے اسے بکری کے قدموں کے نشان دکھائی دیے، اور وہ ان نشانوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ مجھے تو آج بہت اچھا شکار مل گیا ہے۔ اور وہ آگے بڑھا اور جب پہنچا تو آگے بکری گھاس کھا رہی تھی، اور بکری شیر کو دیکھ کر بھاگ گئی اور وہ ایک کنویں میں جا گری، اور جس میں پانی نہیں تھا۔ اور شیر نے سوچا کہ اب میں کیا کروں، کس طرح بکری کو کھاؤں، مجھے تو بہت بھوک لگی ہے۔ اور شیر نے بھی کنویں میں چھلانگ لگا دی، اور بکری بہت ہوشیار تھی، اور بکری کنویں سے باہر نکل آئی، اور بکری نے شیر سے کہا، اس کنویں سے نکل کر دکھاؤ، میں جا رہی ہوں، اب تم ہمیشہ کے لیے اس کنویں میں ہی رہو گے۔ ایک جنگل تھا، اس میں دو چوہے تھے، ایک کا نام تھا گٹو اور دوسرے کا نام تھا بٹو۔ وہ ایک بڑے اور خوبصورت جنگل میں رہتے تھے۔ وہ دونوں آپس میں کھیلتے اور کودتے تھے اور بہت زیادہ خوش تھے۔ اور ایک دن دونوں مزے مزے سے سو رہے تھے کہ اچانک ان کو ایک بہت خوفناک آواز آئی، اور وہ گھبرا گئے اور ڈر گئے اور جنگل میں بھاگنے لگے، اور انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑا ہاتھی ان کی طرف آ رہا ہے۔ اور جنگل میں جتنے بھی چھوٹے چھوٹے جانور تھے ہاتھی کو دیکھ کر ڈر گئے اور کہنے لگے، ہاتھی ہمیں کچل دے گا، ہاتھی ہمیں مار دے گا۔ سب جانوروں نے کہا کہ ہمیں یہاں سے دور بھاگ جانا چاہیے ورنہ ہاتھی ہمیں مار ڈالے گا، اپنے پیروں سے کچل دے گا۔ گٹو اور بٹو بھاگ کر ایک پیڑ پر چڑھ گئے۔ وہاں پر ان کو ایک گلہری ملتی ہے، اور گلہری ان سے کہتی ہے، تم کدھر آئے ہو، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، ہم گٹو اور بٹو ہیں۔ گلہری نے کہا کہ تم یہاں سے نیچے اترو۔ انہوں نے کہا، ہماری جان کو بہت خطرہ ہے، ہم نے کچھ وقت آپ کے پیڑ پر گزارنا ہے۔ گلہری بہت خطرناک تھی، اس نے گٹو اور بٹو سے کہا، نہیں نہیں، آپ جلدی سے میرے پیڑ سے نیچے اترو۔ وہ دونوں پیڑ سے نیچے اتر گئے اور آپس میں کہنے لگے کہ آج تو ہاتھی ہمیں مار ڈالے گا، آج ہمیں کوئی بھی مرنے سے نہیں بچا سکتا۔ اور اوپر سے گلہری ان کی باتیں سن رہی تھی اور گٹو اور بٹو سے کہنے لگی کہ آپ نے اگر کبھی اچھے کام کیے ہوتے تو آج سب آپ کی مدد کرتے۔ تو انہوں نے کہا، جی گلہری بہنا، آپ ٹھیک کہہ رہی ہو۔ جنگل میں ایک درخت تھا جس پر کالی خوبصورت چڑیا رہتی تھی، اور اس نے اپنا گھونسلہ بنایا ہوا تھا، اور اس میں اس نے انڈے اور بچے تھے۔ اور وہ کالی چڑیا ایک دن اپنے بچوں کے لیے کھانا ڈھونڈنے جا رہی تھی کہ راستے میں بہت زیادہ بارش ہونے لگی، اور کالی چڑیا کے پنکھ بھیگ گئے اور وہ اڑ نہیں سکتی تھی۔ اور اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے پنکھ سکھا لوں۔ وہ ایک آم کے پیڑ کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اے میٹھے آم کے پیڑ، کیا آپ کے اوپر میں بیٹھ کر اپنے پنکھ سکھا لوں؟ پیڑ نے کہا، نہیں نہیں، تم میرے میٹھے میٹھے آم کھا جاؤ گی۔
تم یہاں سے چلی جاؤ۔ اور کالی چڑیا ایک اور پیڑ کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے، میٹھے سیب کے پیڑ، کیا میں آپ کے اوپر بیٹھ کر اپنے پنکھ سکھا لوں؟ میں بارش میں بھیگ گئی تھی اور میرے پنکھ گیلے ہو گئے ہیں۔ اس پیڑ نے کہا، نہیں نہیں، تم میرے میٹھے میٹھے سیب کھا جاؤ گی، تم یہاں سے کسی اور پیڑ کے پاس چلی جاؤ۔ کالی چڑیا بہت اداس اور غمگین ہو کر وہاں سے چلی گئی اور اگلے پیڑ پر چلی جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے، اے خوبصورت اور ہرے بھرے پیڑ، آپ بہت اچھے ہو اور خوبصورت ہو، آپ مجھے بہت اچھے لگ رہے ہو، مجھے بہت سردی لگ رہی ہے، میں بارش میں بھیگ گئی تھی اور میرے پنکھ بھی گیلے ہو گئے ہیں، کیا میں آپ کے اوپر بیٹھ کر تھوڑی دیر آرام کر لوں اور اپنے پنکھ سکھا لوں؟ اس خوبصورت پیڑ نے اس چڑیا سے کہا، آؤ چڑیا رانی، مجھ پر بیٹھ جاؤ اور اپنے پنکھ سکھا لو۔ کالی چڑیا پیڑ کے اوپر بیٹھ کر بہت خوش ہوئی اور کالی چڑیا نے کہا، تمہارا بہت بہت شکریہ خوبصورت اور اچھے پیڑ، تم نے میری بہت مدد کی ہے۔ اور پھر کالی چڑیا اپنے پنکھ سکھا کر اپنے بچوں کے پاس اڑ گئی۔ پپیتے کے پیڑ پر سنہری چڑیا رہتی تھی۔ سنہری چڑیا نے پپیتے کے پیڑ پر اپنا گھونسلہ بنایا تھا جس میں اس کے 4 انڈے موجود تھے اور وہ اپنے انڈوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی تھی۔ ایک ایک انڈے سے سنہری چڑیا کے بچے باہر آنے لگے اور سنہری چڑیا اپنے خوبصورت بچوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی تھی۔ اور بہت سے دن گزر گئے کہ ایک انڈے سے بچہ نہیں نکلا۔ چڑیا کو اس انڈے سے بہت دکھ اور پریشانی ہوئی اور سنہری چڑیا ایک اور کالی چڑیا کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے، بہن بہن، میری بات سنو، میرے 3 انڈوں سے بچے نکلے ہیں لیکن ایک انڈے سے بچہ نہیں نکلا، تم مجھے اس کا حل بتاؤ، اس کا کیا مطلب ہے، یہ کیوں ایسا ہوا ہے؟ کالی چڑیا نے کہا،